سلمان صاحب، آج مولانا صاحب نے جو تقریر کی ایوان میں، اور جس طرح سے انہوں نے چیف جسٹس صاحب کو مدت ملازمت میں توسیع کے حوالے سے کسی بھی ممکنہ حکومتی آئینی پیکج کو تنقید کا ہدف بنایا، اس کے بعد کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ حکومت کی کوشش کو ایک بڑا دھچکا ضرور لگائے؟ کیونکہ جے یو آئی کے تو اگین اسمبلی میں 8 کے قریب جو ہے ان کے اراکین ہیں، اور جو تنقید اس وقت اپوزیشن کی جانب سے کی جا رہی ہے، تو مولانا صاحب نے کہا ہے کہ اس وقت آئینی عہدوں پر بیٹھے جو عہدیدار ہیں ان کو صرف اپنی ایکسٹینشن کی فکر ہے۔ اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ معاملہ تھم گیا ہے کسی حد تک؟ دیکھیں، ہمیں امید ہے کہ ایک ایسی ترمیم جس کا مقصد جو ہے وہ صرف یہی ہے کہ مخصوص شخصیات کو عہدے پہ قائم رکھا جائے، وہ نہیں کی جائے گی۔ حکومت بھی ہوش کے ناخن لے گی، اور مولانا کا یہ کہنا بہت خوش آئند ہے۔ ہم سمجھتے ہیں انہوں نے ایک جمہوری رویے کا اظہار کیا ہے، اور شکر گزار ہیں اس حوالے سے ہم۔ دیکھیں، اس وقت ہر شخص جانتا ہے کہ ترمیم کی جو بات ہو رہی ہے، بظاہر یہ کہا جا رہا ہے کہ تمام ججوں کی ہم مدت ملازمت میں توسیع کر دیں گے، یا جو ریٹائرمنٹ کی عمر ہے اس میں اضافہ کر دیں گے، لیکن اصل مقصد یہ نہیں ہے۔ اصل مقصد ایک فرد واحد کو عہدے پر قائم رکھنا ہے، یہ ہر ایک کو بات معلوم ہے۔ اور اس کے لیے جو جبر اس وقت کیا جا رہا ہے، لوگوں کی بیٹیوں بیویوں کو اٹھایا گیا، سعد اللہ بلوچ کا معاملہ ہمارے سامنے ہے، اس کو ہم کل عدالت میں بھی لے کر جا رہے ہیں کہ ایم این اے کی بیوی بیٹی اٹھا لی جاتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ تم جب تک پیش نہیں ہوگے اس وقت تک ان کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ وہ آتا ہے، اس کو نامعلوم افراد اٹھا کے نامعلوم جگہ لے جاتے ہیں، اور پچھلے 24 گھنٹوں سے کچھ ہمیں علم نہیں کہ سعد اللہ بلوچ کہاں ہیں۔ اس طریقے سے آئینی ترمیم کی جا رہی ہے، یہ میں سمجھتا ہوں ہم سب کے ضمیر پر ایک سیاہ دھبا رہے گا اگر اس طریقے سے یہ آئینی ترمیم ہو گئی۔ اور جن حضرات کے فائدے کے لیے یا جن کو عہدے پر قائم رکھنے کے لیے یہ ترمیم کی جا رہی ہے یا جتن کیا جا رہا ہے، ان کو بھی سوچنا ہوگا کہ کیا اس طرح وہ اپنے عہدے میں یا مدت ملازمت میں توسیع چاہیں گے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ مولانا جو ہیں وہ ہمارا ساتھ دیں گے، اور یہ ظلم جو کیا جا رہا ہے آئین پاکستان کے ساتھ، اس کو نہیں ہونے دیں گے۔ پر سلمان صاحب، کین یو کنفرم کہ اس وقت پی ٹی آئی کے 41 اراکین میں سے اندازاً کتنے ایسے ہیں کہ جن کو یا اٹھایا گیا ہے یا وہ رابطے میں نہیں ہے، یا آپ کے نزدیک جن پر کسی قسم کا دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ چیف جسٹس صاحب کو مدت ملازمت میں توسیع کے حوالے سے متوقع اس آئینی ترمیم کے پر ووٹ ڈالیں یا اس کو سپورٹ کریں؟ جی، دباؤ تو بیسیوں پہ ڈالا جا رہا ہے، لیکن ہمیں یقین ہے کہ اس وقت جو ایک جمہوری لمحہ ہے، جمہوری روش جو اس وقت ملک میں دوڑ رہی ہے، وہ اس دباؤ کا سامنا کریں گے اور ووٹ نہیں ڈالیں گے پارٹی کی ہدایت کے برخلاف۔ تو ہم امید رکھتے ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ یہ آئینی ترمیم اگر مولانا ہمارا ساتھ دیتے ہیں تو نہیں ہو پائے گی، اور یہ پاکستان کے جمہوری عمل میں اور آئینی تاریخ میں ایک سنہرے باب کا اضافہ ہوگا۔ رائٹ سلمان صاحب، آج آپ کی اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب سے ملاقات بھی ہوئی، اور آپ نے پھر میڈیا ٹاک بھی کی، اور آپ نے اناؤنس کیا کہ یہ جو کل کے دن کی جو کال دی گئی تھی ملک گیر احتجاج کی، اس کو موخر کر دیا گیا ہے۔ وجہ کیا ہے آخر موخر کرنے کے پیچھے؟ جی، وجہ یہی ہے کہ جو لاہور کا جلسہ ہے، ہم سمجھتے ہیں تمام جو توانائی ہے اس جانب مرکوز ہونی چاہیے۔ یہ معاملہ بیچ میں ایک خیال تھا کہ ہم ایک پروٹیسٹ اس سے پہلے کریں، لیکن اب ہماری پوری توجہ لاہور کے جلسے کی جانب ہے۔ وہ 21 ستمبر کو ہم سمجھتے ہیں لاہور میں ہونا چاہیے۔ کل عدالت میں ہماری درخواست لگی ہے، عدالت ہمارا یہ جو ایک استحقاق ہے، آئینی استحقاق ہے جلسہ کرنے کا، ہمارا حق ہے، اس کو مان چکی ہے۔ اب صرف جگہ کا تعین ہونا ہے، اور ہم بہت سی جگہوں کے حوالے سے تیار ہیں کہ جلسہ ہو جائے۔ اور آپ کو لگتا ہے آسانی سے آپ کو جلسہ کرنے دیا جائے گا سلمان صاحب؟ دیکھیں، قانوناً اور آئین کی روح سے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہمیں روکا جائے۔ باقی بدنیتی کے اپنے اہداف ہوتے ہیں۔ اگر کوئی بدنیتی پہ اتر آتا ہے اور چاہتا ہے کہ جلسہ نہ ہو کیونکہ وہ ہم سے خوفزدہ ہیں، ہم بالکل پرامن جلسہ کرنا چاہتے ہیں، کوئی پتا گملہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہم نے بہت جلسے کیے ہیں، سنجانی کا جلسہ بالکل پرامن تھا جب تک کہ ایک جھوٹے مقدموں کی الغار نہیں پیدا کی گئی اور جان بوجھ کر ایک سچویشن پیدا کی گئی۔ اس کے باوجود سنجانی کے جلسے میں کچھ ایسا واقعہ نہیں ہوا جس کو ہم
کوئی بہت غلط یا لیکن سلمان صاحب جو تقاریر ہوئی انہی کے بظاہر وزراء بھی کہہ رہے ہیں کہ وہی تقاریر جو ہے وہ بیسس بنی ہے جس کے بعد اریسٹ عمل میں آیا ہے اور ایک ٹریگر پرووائڈ کر دیا آپ نے اس جلسے میں جو تقاریر جس قسم کی گئی اور اگریسو ایک ٹون کے ساتھ. دیکھیں اگریسو ٹون تقریر کی تو کوئی جرم نہیں ہے نا. اگر وہ جرم ہے تو آپ تقریر کے حوالے سے مقدمہ قائم کرتے. آپ نے تو مقدمے یہ قائم کیے ہیں کہ شعیب شاہین نے بندوق چھین کے پولیس افسر کو یرغمال بنا لیا, یہ مقدمے آپ نے بنائے ہیں. تو آپ نے بیرسٹر گوہر پہ مقدمہ بنایا ہے کہ انہوں نے پسٹل چھینا اور یہ سب بیچارے وہاں پہ پولیس والے ایسے کھڑے تھے کہ ان کا اسلحہ چھین کر ان پر تانا گیا, اور یہ تمام وکلاء اور یہ تمام لوگ جن کو ہم 20 سالوں سے جانتے ہیں, شریف النفس لوگ, ان سب نے اس دن آنن فانن اسلحہ چھین کر تان لیا. تو یہ مذاقہ خیز مقدمے ہیں, یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اگر آپ کو تقریر سے کوئی تکلیف تھی تو دیکھیں آئین پاکستان کیا اجازت دیتا ہے, پاکستان کے قوانین کیا اجازت دیتے ہیں. اگر کوئی انحراف تھا تو اس حوالے سے آپ مقدمہ بناتے, تقریر کے حوالے سے تو کوئی ایک مقدمہ بھی نہیں بنا. رائٹ. اور سلمان صاحب آپ نے جس طرح سے کہا کہ جلسہ پھر ہر صورت میں ہوگا چاہے اجازت ملے یا نہ ملے, اور جس قسم کے حالات نظر آ رہے ہیں, علی امین گنڈا پور صاحب کی جو تقریر تھی اس حوالے سے بھی, اور جو انہوں نے بیان دیا کہ وہ گزشتہ روز بھی ایکسپیکٹ یہی کیا جا رہا تھا کہ وہ کیا آخر بیان دیتے ہیں, اور ان کی ایک بڑے 7-8 گھنٹے تک جو ہے اس پہ بڑی چمگوئیاں ہوئیں کہ وہ غائب ہیں, وہ منظر عام پر کب آئیں گے. پھر انہوں نے گزشتہ روز جو یہ بات کہی سلمان صاحب, میں آئی ووڈ وانٹ یو ٹو کامنٹ آن دس کہ یہ پی ٹی آئی اون کرتی ہے ان کی بات کو, جہاں پر وہ کہیں کل کے روز کہ میں تمہارا باپ کا ملازم ہوں یا میں ایک آزاد انسان ہوں, آپ کو مجھے جواب دینا پڑے گا, آپ مجھے جواب نہیں دیں گے تو میں بولوں گا, میں پوچھوں گا, میں اونچا بولوں گا, میں آواز اونچی کروں گا, میں نکلوں گا, میں کب تک برداشت کروں گا. تو یہ وہ کس سے مخاطب ہیں؟ کیا آپ سمجھ سکتی ہیں کس سے مخاطب ہے, لیکن کسی سے بھی مخاطب ہوں اس میں کیا قابل اعتراض بات ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کوئی مجھ پہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے وہ جان لے کہ میں اس کا ملازم نہیں ہوں, میں منتخب وزیر اعلیٰ ہوں, 3/4 اکثریت ہے پی ٹی آئی کی صوبہ خیبر پختونخوا میں, تو اس میں کون سی بات غلط ہے. بٹ جو ان کے سپیچ کا جو دوسرا حصہ ہے سلمان صاحب, جس میں وہ افغان پالیسی کو لے کے حکومت کی کافی اس کو مسترد کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ افغانستان کے ساتھ جو ہے وہ دہشت گردی کے معاملے پر براہ راست وہ خود انگیج کرنا چاہتے ہیں. اس کو آج ایوان میں خواجہ آصف صاحب نے بھی اس کو وفاق پر ایک حملہ قرار دیا ہے. دیکھیں تقریر تو نہیں ہوتی حملہ نا. انہوں نے جس پیرائے میں بات کی ہے, میری ان سے گفتگو رہی ہے کل, وہاں قبائلی معاملات بہت سے چل رہے ہیں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ خارجہ پالیسی جو ہے وہ وفاقی حکومت کا استحقاق ہے, اس حوالے سے کوئی آئین یا قانون کی خلاف ورزی نہیں ہوگی. بہت سے معاملات وہاں قبائلی سطح کے ہیں جن کی وجہ سے وہاں پہ لڑائی جھگڑا بھی ہو جاتا ہے, قتل و غارت بھی ہو جاتا ہے. تو اس حوالے سے انہوں نے بات کی ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہاں ایک تعمیری رول وہ ادا کر سکتے ہیں, جرگے کی سطح پہ ہو, قبیلے کی سطح پہ ہو. یہ اس سطح کی بات ہے, کوئی اس کا پاکستان کی خارجہ پالیسی کو تبدیل کرنے سے تعلق نہیں ہے. بٹ سلمان صاحب, جو خان صاحب نے چونکہ صحافیوں سے بھی متعلق انہوں نے کچھ نامناسب الفاظ کا استعمال کیا, تو خان صاحب نے بھی کہا کہ وہ جوش خطابت میں ایسی باتیں کر جاتے ہیں, تو کیا واقعی آپ بھی اس کو سیکنڈ کریں گے کہ وہ جوش خطابت میں ہی زیادہ بول جاتے ہیں, یا پھر واقعی یہ پی ٹی آئی کی اب ایک پالیسی سمجھی جائے کہ کولیجن کورس ہی پر چلا جائے گا, چاہے وہ صوبہ ہو یا پھر وفاق؟ نہیں, کوئی کولیجن نہیں. آپ مجھے بتائیں کون سی کولیجن ہے. دیکھیں جو کچھ گفتگو انہوں نے صحافی حضرات کے حوالے سے کی یا دیگر کوئی بات انہوں نے کی جس سے خواتین کی دل آزاری ہوئی, تو آج خان صاحب نے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ یہ نہیں کہنا چاہیے تھا. اور انہوں نے یہ کہا کہ مجھ تک جو بات پہنچی تھی وہ صرف ان کا جو ایک سیاسی بیانیہ تھا فوج کے کردار کے حوالے سے, جمہوریت کے حوالے سے, وہ مجھ تک پہنچا تھا. میں نے اس کی تائید کی تھی کہ میں علی امین کے ساتھ کھڑا ہوں. باقی باتیں جو ہیں انہوں نے کہا کہ اگر صحافیوں کے حوالے سے کوئی عمومی بات کی گئی ہے تو جوش خطابت میں ہو گئی ہوگی, انہوں نے کہا نہیں کہنی چاہیے تھی. تو اس لیے دیکھیں جو ایک پارٹی کی پالیسی ہے اور جو کوئی ایک فرد واحد کوئی بات کر جائے, ان دونوں میں فرق ہے. ہماری پارٹی کی پالیسی بالکل واضح ہے کہ ہم صحافت کا احترام کرتے ہیں, خواتین کا احترام کرتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جمہوری عمل آزاد ہو,
जमहूरी अमल पे कोई साया ना हो किसी गैर जमहूरी कुव्वत का। हम किसी गैर जमहूरी कुव्वत की पुश्तपनाही नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में तमाम जमहूरी कुव्वतें जो हैं आज़ादाना इलेक्शन में जाएं और अवाम की ताईद से, अवाम के वोट से हुकूमतें कायम करें। राइट सलमान साहब, दो सवाल मेरे मजीद। एहतसाब अदालत ने आज 190 मिलियन पाउंड केस में बरियत की दरख्वास्त जो मुस्तरद की है, उससे अब आपका कानूनी चैलेंज किस हद तक बढ़ गया है? क्योंकि जब से ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नैब तरामीम के हवाले से मंजूरी सामने आई, उसको अपहोल्ड किया गया, तो बज़ाहिर खान साहब की भी प्ली यही थी कि इसकी मंजूरी के बाद उनका केस जो है वो एहतसाब अदालत में नहीं चल सकता। सो अब अगला लाए अमल होगा क्या? नहीं, देखिए, दो मुकदमे थे। एक मुकदमा तो था जिसमें उन पे जो इल्ज़ाम है वो 3 करोड़ 20 लाख रुपए की हद तक था। बिल्कुल लग़्व इल्ज़ाम है, मज़क्का खेज़ है, लेकिन बहरहाल एक इल्ज़ाम था। तो वो तो इन तरामीम की रूह से मामला नैब की अदालत पे अब नहीं चल सकता, क्योंकि इन तरामीम ने एक हद मुकर्रर कर दी है कि उससे ऊपर का मुकदमा होगा तो वो नैब अदालत में चलेगा। तो उस मुकदमे को तो भेज दिया गया है FIA की अदालत में, तो वो मुकदमा वहाँ चलेगा। गालिबन अब पीर वाले दिन वो लगा हुआ है, उसमें बेल की इस्तदा होगी और वो मामला अपनी जगह चलेगा। जहाँ तक मामला है ये सो कॉल्ड 190 मिलियन पाउंड वाला, ये मामला इसी एहतसाब अदालत ही में चलेगा। और इसमें अब हमारा मौक़िफ़ ये है कि जो गवाही हो चुकी है उससे ये बिल्कुल बात वाज़े हो गई कि इमरान खान या बुशरा बीबी ने एक पैसे का फ़ायदा नहीं उठाया और रियासत पाकिस्तान को एक पैसे का नुकसान नहीं हुआ। वो तमाम रकम जो थी मलिक रियाज और फैमिली ने वहाँ से भेजी, वो सुप्रीम कोर्ट के पास रही, एक अकाउंट में रही, उस पर मुनाफा कमाया गया और उसके बाद तमाम रकम जो है वो सरकार पाकिस्तान के हवाले हो चुकी है। और जो ट्रस्ट के तहत एक यूनिवर्सिटी बनाई गई वो चल रही है, उस यूनिवर्सिटी से कोई एक पैसा भी बाहर नहीं निकला। उसी यूनिवर्सिटी के मामलात पे पैसे खर्च होते हैं, जो कोई पैसा अगर वो कमाती है यूनिवर्सिटी, कोई इमरान खान साहब का या बुशरा बीबी का कोई उस यूनिवर्सिटी से कोई लेन देन का ताल्लुक नहीं है। जब ये तमाम बातें साबित हो चुकी हैं, जो गवाही आ चुकी है, तो उसके बाद इस मुकदमे में कुछ रहा नहीं। और जो कुछ भी हुआ वो एक काबीना के फैसले के तहत हुआ। नैब का कानून जो तरमीम हुई है उसके बाद ये कहता है कि काबीना के फैसलों की बुनियाद पर कोई मुकदमा कायम नहीं हो सकता। सो दोनों बातें, एक तो काबीना का फैसला था, लेकिन उसको अगर हम एक लम्हे के लिए उससे सरफ नज़र भी करें तो ना कोई नुकसान हुआ है ना कोई फ़ायदा हुआ है। जिस भी जाविये से देखें मुकदमा नहीं बनता। तो ठीक है, ट्रायल कोर्ट को हमने पहले भी भुगता है। जो ये जेल में मुकदमात होते हैं इनका एक ही मकसद होता है कि सज़ा दी जाए। वो आगे हाई कोर्टों में आपने देखा जाके वो मुकदमे तहलील हो जाते हैं, कुछ भी नहीं रहता उनमें। यहाँ भी इंशाल्लाह ऐसे ही हो। राइट। और एक दरख्वास्त जो आज अहम आप लोग की समाअत के लिए मुकर्रर थी भी, जो इमरान खान साहब की मुमकिना मिलिट्री हिरासत और ट्रायल के खिलाफ जो दरख्वास्त थी, इस पर आज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने 16 सितंबर को बहरहाल वफाकी हुकूमत से वजाहत तलब भी कर ली और उनके साथ साथ रिमार्क्स भी, उन्होंने बड़े सवालात भी आए इस पर, इस फौजी हिरासत और ट्रायल पर जरूर रेज किए कि इमरान खान साहब एक सिविलियन है और वो कहते हैं सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल दरख्वास्त गुजार और अदालत दोनों के लिए बड़े बाइसे फिक्र है। सो सलमान साहब, आपकी जमात को ये अप्रीहेंशंस हैं कि मामला इस तरफ लेकर आया जाएगा? देखिए, खदशा होना तो एक जायज़ बात है ना, हम चाहते हैं ये ना हो, हम समझते हैं ये गैर आइनी है। पहले एक मुकदमा हम सुप्रीम कोर्ट में इस हवाले से करके जीत चुके हैं। एक 5 मेंबर बेंच के सामने सुप्रीम कोर्ट का 5 मेंबर बेंच कह चुका है कि सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री अदालत के सामने नहीं हो सकता। हमारा मौक़िफ़ है कि आईन पाकिस्तान में हर शहरी को यह हक़ हासिल है कि उसके हवाले से जो भी कोई ट्रायल होनी है वो आज़ादाना हो और वो ऐसी अदालत के सामने हो जो आईन पाकिस्तान के तहत कायम है और जिसका कोई ताल्लुक़ नहीं है इंतज़ामिया से। जो मिलिट्री अदालतें हैं उसमें इंतज़ामिया के लोग, वो मेजर साहब हों, कर्नल साहब हों, ब्रिगेडियर साहब हों, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के मातहत मुलाजमीन हैं। उनके सामने पेश करना किसी सिविलियन को और कहना कि ये जज का रोल अदा करेंगे, आईने पाकिस्तान के खिलाफ है, एक मजाक है ये। तो हमें पूरी उम्मीद है कि अब जो अपील 7 मेंबर जजों के सामने है उसमें भी हम कामयाब होंगे और किसी भी सिविलियन का बशमूल इमरान खान ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में नहीं होगा। लेकिन अगर ये करते हैं और अगर, क्योंकि हुकूमती ओहदेदार तो ऑलरेडी कह रहे हैं, सलमान साहब, राना सनाउल्लाह साहब भी कह चुके हैं कि अगर एविडेंस है तो फिर तो ये मामला वहीं पर जाना चाहिए।
देखिए वो जो मर्जी के हैं ना, मैं तो आईनी बात कर रहा हूँ, आईने पाकिस्तान की तशरीह सुप्रीम कोर्ट कर चुकी है कि ये नहीं हो सकता। अब 7 जजों ने फिर तशरीह करनी है, वो या 5 जजों से इत्तफाक करेंगे या इख्तलाफ करेंगे। अगर वो इख्तलाफ करते हैं और कहते हैं कि सिविलियन का हो सकता है ट्रायल, तो फिर वहाँ जाएगा, फिर हम इसकी कानूनी जंग भी लड़ेंगे और सियासी जंग भी लड़ेंगे, और पूरी दुनिया में जो हमारी जंग हसाई होगी उसका जिम्मेदार कौन होगा आप खुद सोच लीजिए। भुट्टो साहब के साथ हमने ये मजाक किया और आज दिन तक हम उस साहने से आगे नहीं बढ़ सके। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सलमान अकरम राजा साहब, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सलमान राजा साहब इस वक्त हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, और इसी के साथ ही हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे साबिक वफाकी वजीर खजाना जनाब मिफ्ता इस्माइल साहब, और उनसे बात करेंगे आज की जो एक अच्छी डेवलपमेंट नजर आ रही है वो ये है कि IMF की जो कंडीशंस थी वो हमने मीट कर ली हैं अगले लोन प्रोग्राम के हवाले से भी। सो इस पर गुफ्तगू होगी एक ब्रेक के बाद।